قابل اعتبار نہیں ہیں، کیونکہ یہ 100% ٹھیک طریقے سے محفوظ نہیں ہوئی ہیں. صرف قرآن ہی ٹھیک ہے. احادیث کو علماء نے محفوظ کیا جن کا آپس میں بہت سی باتوں میں اختلاف ہے. تو احادیث پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ احادیث پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہندوستان میں کھڑا ہوا تھا، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا. بھائی ٹھیک ہے، حدیث کی ویسے حفاظت نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ حفاظت ہی نہیں ہوئی ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے. بہترین طریقے سے احادیث کی حفاظت ہوئی ہے. اسماء الرجال کا پورا علم ہے. اتنی حفاظت کسی دنیا میں علم کی نہیں ہوئی ہے، کسی کی باتوں کی نہیں ہوئی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت ہوئی ہے. ایک ایک حدیث کی سند چلتی ہے، راویوں کی بحث ہوتی ہے. اور کیا چاہیے ان کم بختوں کو؟ اور یہ خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث محفوظ نہیں ہے، اصل میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سکھائیں گے. تو کتاب کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں.